بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ زن مرید پہلی مرتبہ وہ مجھے جمرات پر نظر آئے، مناسب قد و قامت کے حامل تھے، چہرے پہ سجی سفید دھاڑی نہایت بھلی معلوم ہو رہی تھی، بڑے جذبے سے کنکریاں مار رہے تھے، 7 کنکریاں مار چکے تو پھر 7 اور ماری۔ خیال ہوا کہ شاید کسی اور نے اپنی رمی کرنے کے لیے وکیل بنایا ہوگا۔ پھر قربان گاہ میں دیکھا تو یک کے بعد دیگرے 2 دمبے ذبح کیے۔ ظاہر ہے قربانی کے لیے بھی بہت سے لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں، سو اس میں بھی کوئی غیر معمولی بات نہ لگی۔ اگلے روز طواف کے لیے حرم پہنچا تو طواف کے آغاز پر پھر وہ نظر آئے۔ میں طواف شروع کر رہا تھا اور وہ طواف مکمل کر کے ہجوم سے باہر نکل رہے تھے، لیکن پھر انہیں دوبارہ طواف کرتے ہوئے پایا۔ سخت تعجب ہوا کہ اس قدر ہجوم میں ایک ہی طواف کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور یہ حضرت دوسرا طواف کرنے لگ گئے۔ بعد ازاں صفا مروہ کی سعی کے دوران پھر ان پر نگاہ پڑی۔ مروہ پر سعی مکمل کر کے میں چپل اٹھانے کی غرض سے صفا پر پہنچا تو انہیں ایک بار پھر سعی کی نیت کرتے اور پھر صفا سے مروہ کی جانب چلتے دیکھا۔ اب تو سخت حیرت ہوئی کہ حضرت ہر عمل 2 بار کر رہے ہیں۔ خیال ہوا کہ پوچھنا چاہیے، لیکن اس قدر ہجوم میں کہاں موقع تھا ان باتوں کا، سو اپنی راہ لی، لیکن ایک کھٹک سی دل میں برقرار رہی۔ حج کے بعد ایک روز میں ناشتے کی غرض سے بقالے کی جانب جا رہا تھا کہ وہ گلی میں داخل ہوتے نظر آئے۔ سلام دعا کے بعد باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ قریبی عمارت میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چلیے میاں ہمارے کمرے میں آ جائیے، ناشتہ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرے میں 2 بستر پڑے تھے اور باقی سامان سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا میاں پوچھئے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ عرض کی حضرت حج کے ارکان کی ادائیگی کے دوران آپ مجھے جا بجا نظر آئے، آپ کو ہر عمل 2 بار کرتے دیکھا، بس یہی بات کھٹک رہی تھی، اگر مناسب سمجھیں تو وجہ بتا دیجئے۔ سوال سن کر وہ ٹھٹک کر رہ گئے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ ناحق ان کو دکھی کر دیا۔ معذرت کرنے لگا، کہنے لگے نہیں میاں معذرت کیسی، بتائے دیتے ہیں آپ کو، شاید کچھ دل کا بار کم ہو جائے۔ پھر رومال سے آنکھیں پونچھ کے آہستہ آہستہ بتانے لگے۔ میاں کیا بتائیں، بیگم کو حج کی شدید آرزو تھی۔ 6 ماہ پہلے کی بات ہے، جب حج فارم جمع ہونے کی تاریخوں کا اعلان ہوا تو پیچھے لگ گئی کہ اس بار ہم بھی فارم بھر دیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی ابھی وقت مناسب نہیں، معلوم ہوتا بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، رقم پس انداز کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ آخر کو ان کی شادیاں کرنی ہیں، لگی حدیثیں سنانے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے کہ جانے کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ پھر دوسری حدیث یہ سنا دی کہ جو حج کی ادائیگی کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ پھر تیسری حدیث کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ایک دلیل یہ دی کہ پہلے کوئی کام رکا ہے ہمارا جو آئندہ رکے گا، جب جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ نے اپنے فضل سے پوری کر دی، آئندہ بھی کر دے گا۔ تو میاں سمجھو یوں حج کا فارم جمع کرا دیا اور پھر یہاں چلے آئے۔ میاں مت پوچھو کہ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑی تو کیا حالت ہوئی، کیسا سرور ملا۔ جھوم کے کہا بیگم اس ایک نگاہ میں ہی سارے پیسے وصول ہو گئے، عمرہ ادا کیا تو نشاط طاری ہو گیا۔ یہی خیال آتا رہا کہ عمرے میں اتنی لذت ہے تو حج کیا ہوگا۔ حج کے انتظار کے دنوں میں طواف اور نماز کے لیے بیت اللہ کے چکر لگتے رہے۔ اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا موقع بھی ملا۔ دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر مکہ لوٹے تو مزید ایک عمرے کا موقع ملا۔ ہر لمحے اللہ کی رحمت کا حالہ اپنے ارد گرد محسوس ہوتا تھا۔ میاں دعائیں تو یوں قبول ہو رہی تھیں گویا اللہ انتظار میں بیٹھا ہو کہ بندے کے منہ سے کوئی سوال نکلے اور وہ پورا کرے۔ اللہ اکبر، بھائی یقین مانو اسی کا ظرف ہے، ورنہ کہاں ہم سا گناہگار
کہ حج ایسے فریضے کی ادائیگی کی فکر کرنے کے بجائے ٹال مٹول اور بہانے بازیاں اور کہاں اس کا کرم چاہتا تو وہ بھی ہماری دعاؤں کو ٹال دیتا، لیکن نہیں میاں، بلا بھی لیا اور مان بھی گیا۔ دن یوں ہی مزے میں گزر رہے تھے۔ حج قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ جمعے کی شام تھی۔ آسمان پر کالے بادل گر گر کے آنے لگے تھے۔ پھر باران رحمت کا نزول ہوا، شدید بارش ہوئی۔ ہم اور ہماری بیگم حرم کے بیرونی سین میں تھے۔ لمحوں میں کپڑے تربتر ہو گئے۔ طے ہوا واپس رہائش گاہ پر چلا جائے۔ 4 قدم چلے تھے کہ ہمیں خیال آیا کہ پانی کے تھرماس میں زمزم ختم ہو چکا ہے۔ بیگم سے ذکر کیا تو جھٹ سے بولی، آپ ٹھہریں، میں بھر کے لاتی ہوں، اور پاس ہی موجود زمزم کی ٹینکی کی جانب دوڑ پڑی۔ چند قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ ایک دھماکہ ہوا اور اوپر سے ٹنوں وزنی کرین آ گری۔ میاں بس مت پوچھو، آن کی آن میں کیا ہو گیا۔ ان کی آواز بیٹھتی چلی گئی۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حادثہ تھا ہی اتنا اندوہناک، ایک لمحے میں 20 حاجی شہید ہو گئے تھے اور بے شمار زخمی۔ حرم کا مرمری صحن سرخ ہو گیا تھا۔ تعزیت کرنی چاہی، لیکن الفاظ گویا حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ کچھ دیر سکوت کے بعد انہوں نے ہی خاموشی توڑی۔ میاں کیا بتاؤں، کتنی خوبیاں تھی اس میں، نہایت صابر و شاکر، وفاشار، سلیقہ مند، اللہ کی رضا میں راضی، بھاگ بھاگ کے ہماری خدمتیں کیا کرتی تھی۔ ہماری مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دیا، اپنی پسند ناپسند کو ہماری پسند ناپسند کے مطابق ڈھال لیا۔ ہر خوشی غمی میں ہمارے شانہ بشانہ وہ کہتی تھی کہ عورت کا مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا اصل اور پسندیدہ طریقہ اس کی نظر میں یہی ہے۔ میاں نکاح میں قبول ہے کہانا تو پھر ہر طرح سے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔